انگزائٹی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جس کے اوپر بہت ساری کچھ میں نے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہیں جس میں کوپنگ ٹولز ہیں. کوئی ادھر ہے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے, اپنے آپ کو پینک اٹیک کے تھرو کیسے گزرنا ہے, یا کوئی جب مشکل وقت آ جاتی ہے, جب بہت زیادہ انگزائٹی فیل ہوتی ہے تو کیسے باڈی بیسڈ کوپنگ اسکلس کون سے ہیں, گراؤنڈنگ کون سے ہیں. اور جب آپ نے کسی کو اگر ہیلپ کرنی ہوتی ہے تو وہ سمجھ نہیں آتی آپ کون سی ویڈیو ان سے شیئر کریں, رائٹ, یا آپ خود کو ہیلپ کرنے کے لیے کہاں پہ کلک کریں. مجھ سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں, تو میں نے ان سب تمام جو ویڈیوز ہیں جو انگزائٹی سے کوپ کرنے کے لیے آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں, ان کو میں نے کمپائل کر دیا انڈر ون ویڈیو. روک کے دیکھ لیں, لیکن اگر کسی کو ہیلپ کرنی ہے تو ایک ہی ویڈیو کے ساتھ آپ ان سے شیئر کر سکتے ہیں. سو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم, لیٹس اسٹارٹ واچنگ دس کمپائلیشن دیٹ آئی ہیو کریٹڈ اسپیشلی فار یو. لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ. اکثر کہا جاتا ہے کہ انگزائٹی کا نام جب آتا ہے تو بہت منفی فیلنگ آتی ہے کہ انگزائٹی بہت نیگیٹو چیز ہے اور انگزائٹی کی بیماری لگ گئی ہے. میں نے آپ کو بتانا ہے کہ انگزائٹی تو ایک بہت مثبت چیز ہے. انگزائٹی تو ایک پازیٹیو چیز ہے جو ہمارے برین میں ایک پروٹیکشن کے لیے رکھی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے برین میں اس کو ایک محفظ کی طرح پیدا کی ہے, ایک موٹیویٹر کی طرح پیدا کی ہے, جو ہمیں حوصلہ افزائی کرنے کے لیے, ہمیں پش کرنے کے لیے اور ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے, ڈینجرس سچویشن سے, خطرات سے بچنے کے لیے انگزائٹی ہمارے اندر ایک ڈالی گئی ہے. اب انگزائٹی جو ہے وہ ایک نارمل ہیومن ایموشن ہے. اگر آپ کو کوئی کام کرنے سے پہلے تھوڑا سا گھبراہٹ فیل ہوتی ہے, تھوڑا سا ہارٹ ریٹ تیز ہوتا ہے, تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے کوئی ٹیسٹ سے پہلے, کسی آڈینس کے سامنے بات کرنے سے پہلے, کبھی کبھی ہائی وے پہ گاڑی چلانے سے پہلے کوئی اسٹریس فیل ہوتا ہے, آل آف دیٹ از نارمل. وہ سب نارمل ہے. ہوتا کیا ہے کہ جیسے میں آپ کو ایگزامپل دوں گی, یہ پانی کا گلاس ہے. اب اس پانی کے گلاس کو اگر میں پکڑ کے رکھوں 5 منٹ کے لیے بھی تو میرا ہاتھ تھک جائے گا. اگر میں اس کو 1 گھنٹے کے لیے پکڑ کے رکھوں گی تو میرے تو بازو میں بہت زیادہ درد ہوگی. اور کیا ہوگا اگر میں پورا دن اس گلاس کو اس طریقے سے پکڑ کے رکھوں گی, تو یقینی طور پہ میرا بازو بہت تھک جائے گا. اتنا ہو جائے گا کہ شاید مجھے کھلیاں پڑ جائیں اور بازو میں پین شروع ہو جائے, اور بازو کا جو نارمل فنکشن ہے لکھنے کا, کام کرنے کا, شاید وہ فنکشن بھی ختم ہو جائے. بالکل اسی طریقے سے ہماری برین کی انگزائٹی ہے. جب ہم سٹریسز کا بہت عرصے تک سامنا کرتے ہیں, بہت دیر تک, اور ریسٹ اور بریکس نہیں لیتے, تو وہ انگزائٹی جو ہے وہ اپنے نارمل فنکشن سے ہٹ کے ڈس فنکشن میں چلی جاتی ہے, اور پھر ہمیں تنگ کرنے لگتی ہے. ہر چھوٹی چیز کے اوپر بہت زیادہ گھبراہٹ فیل ہونے لگ جاتی ہے. تو میں نے آپ کو جو پوائنٹ آج بتانا تھا کہ ہم 2 طریقے ہیں جو ضرور اگر آپ نے یاد کرنے ہیں انگزائٹی کے بارے میں. تو ایک ہے جب انگزائٹی فیل ہوتی ہے تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہمارے برین کو ریسٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ریسٹ کیسے کہ ہمیں دن میں ڈیلی بیسس پہ اور لائف میں بھی ہمیں چھوٹی چھوٹی بریکس لینی بہت ضروری ہیں. دیکھیے, کام اور پریشر اور اسٹریسز لائف کا حصہ ہیں, لیکن ان کو مینیج کرنے کے لیے ہمیں برین میں تھوڑی بہت ریلیکسیشن چاہیے. تو چھوٹی چھوٹی ایون دن میں 2 منٹ کی بھی اگر آپ بریکس لیتے ہیں جس میں آپ لمبے سانس لیں, ریلیکس کریں, گانا سن لیں, اینی تھنگ جس سے آپ ریلیکس ہو جائیں, وہ بریکس بہت ضروری ہیں ریسٹ کرنے کے لیے. اکثر یہ ہوتا ہے اگر ہم یہ بریکس نہیں لیتے اور انگزائٹی بہت فائر کرتی ہے تو لوگوں کو فیل ہوتا ہے کہ ہم اس انگزائٹی کو اب فیس کیسے کریں. تو ہم کچھ لوگ اس کو نم کرنے کے لیے کبھی کبھی بہت ہی غلط طرف چل پڑتے ہیں, جو کہ منشیات, الکوہول, سگریٹ اور بہت سی اور بری ڈرگز موجود ہیں. ان کو لگتا ہے کہ اس کے ذریعے ہم نے بس انگزائٹی کو ختم کرنا ہے. ایسا نہیں ہے. انگزائٹی آپ کا دوست ہے. انگزائٹی کو ہم نے نم نہیں کرنا. یہ اس کا ایک پرپز ہے, اس کو ہمارے جسم میں رہنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنے سارے کام انجام کر سکیں. تو اس کو مینیج کرنے کے لیے پہلا سٹیپ ہے ہمیں ریسٹ اور بریکس ضرور لینی ہے. دوسری بات بہت ضروری ہے. دوسری بات میں نے آپ کو اس کے لیے اگزامپل دینا ہے کہ جب کسی کو جب انگزائٹی پیک کرتی ہے تو کئی دفعہ پینک اٹیکس ہوتے ہیں. پینک اٹیک ہوتے ہیں جب ایک انگزائٹی اتنی زیادہ پیک کر جاتی ہے تو وہ ایک ایسے محسوس ہوتے ہیں, وہ ایک ایسی علامت ہوتی ہے جس وقت بہت زیادہ ہائی لیول انگزائٹی ہوتی ہے. اب میں اس کی علامات میں کی گہرائی میں نہیں جاؤں گی کیونکہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ ہمیں یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ جب کسی کو ایون پینک اٹیکس بھی ہوتے ہیں تو اس کی ٹریٹمنٹ آپ کو پتہ ہے کیا ہے. نمبر 1 ٹریٹمنٹ, جس چیز سے انگزائٹی ہو رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکسپوجر تھیراپی. یعنی انگزائٹی پرووکنگ جس چیز سے آپ کو انگزائٹی ہو رہی ہو, ہم اس سے گریجولی اس کو فیس کرتے ہیں. جب فیس کرتے ہیں تو اگر وہ پینک اٹیک جیسے علامات اگر جسم میں آئیں بھی تو آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ وہ تو صرف 20 سے 30 منٹ لاسٹ کرتے ہیں, اور 20 سے 30 منٹ بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ علامات جب آپ پہ طاری ہوتے ہیں تو وہ کئی دفعہ انگزائٹی کے سائیکل میں ہمیں ان علامات سے ڈر لگنے لگ جاتا ہے.
جبکہ وہ علامات نہ تو ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں، نہ وہ آپ کو کوئی بہت زیادہ ڈینجرس بیماری کاز کر سکتے ہیں، وہ صرف ایک انگزائٹی کی پیکنگ ہوتی ہے. تو جب ہم اپنے آپ کو اس سے ایکسپوز کرتے ہیں اور انگزائٹی سے ڈرتے نہیں ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کم ہونے لگ جاتی ہیں. تو جو دوسرا پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں انگزائٹی کو فیس کرنا سیکھنا چاہیے. اگر انگزائٹی کے سمٹمز آپ کو فیل بھی ہوتے ہیں تو اس سے گھبرانا نہیں ہے، اس کو فیس کریں، اس کا مقابلہ کریں، اور یہ دیکھیں کہ انگزائٹی سے کچھ بھی نہیں ہو جاتا، یہ صرف ایک پیک کرتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے. کچھ کیسز میں جب یہی انگزائٹی کے علامات اگر آپ کی نارمل زندگی میں انٹرپشن کریٹ کر رہے ہیں، آپ کو نارمل کام کرنے سے روک رہے ہیں، کبھی آپ کے آفس نہیں جایا جا رہا، گاڑی نہیں چلائی جا رہی، آپ سے بازار نہیں جایا جا رہا، تو وہ ٹائم ہے جب یہ تھوڑی پرابلمٹک ہو گئی ہے. اس وقت آپ نے سپورٹ ضرور لینی ہے. آپ نے سپورٹ لینی ہے تھراپسٹ کے جانا ہے، آپ نے سائیکائٹرسٹ کے جانا ہے. پھر ایک سوال آتا ہے کہ کیا ہمیں دوائیاں ہمیشہ کے لیے لگ جائیں گی؟ تو میں نے آپ کو بتانا ہے، تو انگزائٹی از ون آف دوز ایکچولی پرابلمز ان سائیکائٹری وچ آر دا ایزیسٹ ٹو ٹریٹ اینڈ ہیو دا بیسٹ آؤٹ کمز. انگزائٹی ہائیلی ٹریٹبل ہے. 6 months to 1 year کا علاج ہوتا ہے، جس کے اندر اگر آپ اسکلز سیکھ لیں اپنی انگزائٹی کو مینیج کرنے کے، اس کو فیس کرنے کے، تو بہت آسانی سے ہم انگزائٹی کو مینیج کر سکتے ہیں. یہ لائف لانگ بیماری نہیں ہے. اس کے لیے ہیلپ لینے میں گھبرائیں نہیں اور ڈیلے مت کریں، ضرور آپ ہیلپ لیں اور اس کو مینیج کریں، ریسٹ لیں اور اس کو فیس کریں. انگزائٹی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ انگزائٹی از جسٹ اے پارٹ آف آور لائف. بارے میں انگزائٹی کا آخر ہم کریں کیا؟ یوٹیوب کریں گے، آپ کو 100 سے زیادہ یا مے بی 1000 سے زیادہ انگزائٹی کے اوپر ٹپس ملیں گی. بکس کئی ساری لکھی گئی ہیں انگزائٹی کے اوپر. ہم پڑھتے ہیں انگزائٹی کے بارے میں. ایک آدھی چھوٹی موٹی ویڈیو میں نے بھی بنائی تھی انگزائٹی کے اوپر، یہ بتانے کے لیے کہ ہیلدی انگزائٹی کیا ہوتی ہے. آج ہم جو ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں یہ آپ کا انگزائٹی کے بارے میں پورا پرسپیکٹیو چینج کر دے گا. آئی نو میں بہت بڑا کلیم کر رہی ہوں، بٹ آئی مین اٹ. تو آئیں شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہماری بگننگ ہے کہ پہلی بات تو ہو گئی کہ انگزائٹی جو ہے یہ ایک نارمل ہیومن فنومینان ہے. اگر ہمارے اندر انگزائٹی کا نہ ڈالی جاتی تو ہم لوگ کوئی کام نہ کرتے، ہماری لائف میں موٹیویشن نہ ہوتی، ہم لوگ اٹھ کے اپنی نوکری پہ نہ جاتے، صبح بیڈ سے نہ نکلتے، کوئی بھی کام ٹائم پہ نہ کرتے. سو وی نیڈ سم لیول آف ہیلدی انگزائٹی. However, sometimes this anxiety turns into a false alarm. فالس الارم سے مطلب ہے ہوتا ہے نا کئی دفعہ آپ کے گھر پہ اگر بارش ہوتی ہے اور باہر کی جو گھر کی گھنٹی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. وہ خراب ہوتی ہے تو وہ کوئی اس کو دباتا بھی نہیں ہے، لیکن وہ ٹرنگ 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 بجتی رہتی ہے. دیٹس اے فالس الارم، ایک جھوٹی خطرے کی گھنٹی. وہ ہے جب انگزائٹی ایب نارمل ہو جاتی ہے. میننگ جب خطرہ نہیں بھی ہے تب بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ کوئی خطرہ ہے. خطرہ نہیں بھی ہے پھر بھی ہم ایک سروائیول موڈ میں، ہمیں ہر وقت جو ہے آن گارڈ ہیں، ہر وقت ہمیں لگتا ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے. دل کی دھڑکن بس تیز ہی رہتی ہے، ریلیکس کرتے نہیں ہیں. کوئی تھوڑا سا کچھ کہتے ہیں اور پورا غصے کا غبار نکل آتا ہے. دیٹ مینس ہم بہت ہائی لیول انگزائٹی پہ آپریٹ کر رہے ہیں. کوئی ایگزام آ جاتا ہے، نیند اڑ جاتی ہے، کچھ نہیں ہوتا. سو وین انگزائٹی بیکمز انہیلدی تب بیسکلی فالس الارم میں وہ کنورٹ ہو گئی ہوتی ہے، جھوٹی خطرے کی گھنٹی بن چکی ہوتی ہے. اب اس انگزائٹی کو مینیج کرنے کے لیے میں نے بھی کچھ بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں. کچھ بیسکس پہ ہم بات کر چکے ہیں، ان کے اوپر میں بریفلی ان کو ریویو کروں گی اور اس کے بعد ہم بات کریں گے فاؤنڈیشن پہ، جو کہ آپ کا پورا نظریہ اس کے بارے میں چینج کر دینے والی ہے. سو جو فاؤنڈیشن ہے، جو بیسک چیزیں ہیں کہ ہماری جو فزیکل باڈی ہے اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، تاکہ یہ جو جب ہمارا جسم تھک جاتا ہے تو اس کو تھکا ہوا جسم الرٹ پہ ہوتا ہے اور جھوٹے خطرے کی گھنٹی سمجھتا ہے، سروائیول موڈ میں رہتا ہے اور پھر ہر وقت وہ فائٹ اور فلائٹ کے لیے ریڈی رہتا ہے. تو بیسکس پہ اگر ہم آ جاتے ہیں تو ہمیں اپنے جسم کا خیال رکھنا ہے. جسم کا خیال رکھنا ہے یعنی ہمیں نیند اچھی لینی ہے، سکون کی، اس میں شور نہ ہو. 7 سے 8 گھنٹے اچھی نیند کی کوشش کرنی ہے. نیند کے اوپر ہم پھر سے ویڈیو بنا لیں گے، بٹ نیند کا خیال کرنا، خوراک کا خیال رکھنا. اگر آپ بھوکے رہیں گے، وقت پہ کھانا نہیں کھائیں گے، شوگر بیلنس اوپر نیچے ہوگا. جیسے ہی آپ کی شوگر بیلنس نہیں ہوتا تو کورٹیسول جسم میں اوپر جاتا ہے، جس سے انگزائٹی ہوتی ہے، ایک ایسا ہارمون ہے جسم کے اندر. اسی طریقے سے ہم نے بریدنگ کی بات کی تھی. ہم جیسا سانس لیتے ہیں جب ہم اسٹریس ہوتے ہیں تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہم بہت شیلو بریدنگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم ریلیکسڈ ہوتے ہیں اور ہم لمبا گہرا سانس لیتے ہیں، جب آہ بھرنا جو ہوتا ہے
وہ ہماری باڈی کے لیے بہت اچھا ہے. بریدنگ پہ بھی میں ویڈیو بنا چکی ہوں, آئی کین پٹ دا لنک ہیئر, کہ بریدنگ ایکسرسائزز کا ڈائریکٹلی لنک ہے ہماری باڈی کے ساتھ. تو بریدنگ ایکسرسائزز کرنا, ریکریشنل ایکٹیویٹیز کرنا جو ریلیکسنگ ہوں, واک پہ چلے جانا, میوزک سننا, گراؤنڈنگ ایکسرسائزز 5 سینسز کو یوز کرنا, تھنکنگ ٹو گراؤنڈ یور سیلف ٹو کم بیک ان ٹو دا پریزنٹ مومنٹ, حال میں آنا اپنی 5 سینسز کو یوز کرتے ہوئے. 5 تھنگس یو کین سی, اس طریقے سے 4 تھنگس یو کین ہیئر, 3 تھنگس یو کین اسمیل, 2 تھنگس یو کین ٹیسٹ, 1 تھنگ یو کین فیل. ایسے کاؤنٹ ڈاؤن کر کے, یا پھر بیکورڈ کاؤنٹنگ کر لینا, یا پھر سوچنا آج کی ڈیٹ کیا ہے, تاریخ کیا ہے, میں کہاں پہ ہوں, میں کیسے ہوں, یہ بھی گراؤنڈنگ میں آ جاتا ہے. یہ سب بیسکس ہیں جو باڈی کو یوز کرتی ہیں انگزائٹی کے اندر. اس میں پھر فزیکل جو ٹپ ایکسرسائز ہم نے ایک بات کی تھی کہ ہم نے انٹینس ایکسرسائز کرنی ہے 5 منٹ کے لیے, یہ سب بیسکس ہیں. پینک اٹیک کے اوپر ویڈیو ہے, کیسے روکنا ہے. یہ تو ہو گیا نا کہ بینڈیج والا کام ہو گیا, کہ چوٹ لگی تو اوپر میں نے بینڈیج لگا دی کہ اس کے زخم کو ہم نے ہیل کیسے کرنا ہے. لیکن آج ہم نے جو بات کرنی ہے نا, ہم نے طے میں جانا ہے کہ انگزائٹی کب انہیلدی کیوں ہو جاتی ہے. اس طے میں جانے سے پہلے کچھ اور باتیں ہو گئیں. رشتے جو ہیں, رشتوں میں تناؤ انگزائٹی کاز کر سکتا ہے. یعنی ہم, اس کا مطلب ہے رشتے میں باؤنڈریز نہیں ہیں, ہمارے رشتوں کے اندر ہم کمیونیکیشن شاید صحیح نہیں کر رہے, شاید ہم پرابلمس کو صحیح طریقے سے سالو نہیں کر رہے, یا پھر ہم لائف میں بہت زیادہ گولز بنا لیتے ہیں جو کہ اچیویبل نہیں ہے. تو ہمیں اچیویبل چھوٹے چھوٹے گولز بنانے ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے, تاکہ پھر انگزائٹی بہت زیادہ نہ ہو جائے. یہ تو سب بیسک اسکلز ہیں, لیکن یہ اتنی انہیلدی ہو کیسے جاتی ہے. سو یہ کمبینیشن ہے. جینیٹکس ہو گئی کچھ, تو ہماری سم پیپل ہیو اے ہائر جینیٹک ٹینڈنسی ٹو بی مور اینکشیس, وہ ہو سکتا ہے. اور جینیٹکس آپ کو یاد ہے میں نے بات کی تھی انوائرمنٹ سے بھی لنکڈ ہوتی ہیں. سو اگر ہماری لائف میں کچھ بہت زیادہ حادثات گزرے, مشکل وقت گزرا, ٹراما ہوا, تو ویسے ہی ہمارا جسم فائٹ اور فلائٹ میں رہتا ہے. ایک وہ ریزن ہو گیا. اور ان سب ایکسپیرئنسز اور جو ہماری پیرنٹنگ کی گئی, ہمارا بچپن تھا, لائف میں کتنے فیلیئرز آئے, ناکامیاں آئیں, ان سب کا نچوڑ کر کے ایک ہمارے ذہن کے اندر کور بلیفس بن جاتے ہیں, کچھ فاؤنڈیشن ہو جاتی ہے. اور وہ فاؤنڈیشن ہمیں الٹیمیٹلی کیا سکھاتی ہے کہ آئی ایم ناٹ انف, میرے میں کوئی لیکنگ ہے, میرے میں کوئی کمی ہے, مجھے پرفیکٹ ہونا ہے, اور یہ اگر میں پرفیکٹ نہیں ہوں گی سو میں انف نہیں ہوں گا. یا میرا تو میں اسمارٹ نہیں ہوں, میرا آئی کیو بہت تھوڑا ہے, ہر کوئی میرے سے بہتر ہے. یا پھر میں ایک برا انسان ہوں, میں نے بہت گناہ کیے, میں بہت غلطیاں کی ہیں, اور میں نے جو کام کیا وہ غلط ہی ہوتا ہے. یہ جو کور بلیفس ہیں نا, میں ڈیزرو نہیں کرتی کہ میرے ساتھ اچھی چیزیں ہوں, مطلب کہ میں اتنا برا انسان ہوں کہ اچھی چیزیں میرے ساتھ ہو نہیں سکتی. یہ آپ کے کور انڈر لائن اندر کے کچھ گمان اور بلیف ہیں آپ کے اپنے بارے میں. اور کور اس کی اگر میں نچوڑ ہے کہ ہم خود کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, خود کو فرگیو نہیں کر رہے, خود کو ہم کمپیشنیٹ نہیں ہو رہے, اور خود کے ساتھ ہم لو نہیں کر رہے. سو جو لیک ہے نا لو کی اور ایکسیپٹنس خود کی, وہ ہے انگزائٹی کی طرف. کیونکہ مجھے پرفیکٹ ہونا ہے تاکہ میں خود کو ایکسیپٹ کر سکوں, تو مجھے تو بہت سارے گولز چاہیے, مجھے یہ بھی اچیو کرنا ہے, مجھے یہ والی جاب بھی کرنی ہے, مجھے یہ ہونا چاہیے, میری بڑی گاڑی ہونی چاہیے, پھر میں اپنے بارے میں اچھا فیل کروں گا. لیکن بڑی گاڑی لینے کے لیے مجھے اتنے سارے پیسے کمانے ہیں, وہ پیسے کمانے کے لیے میں بہت اسٹریس میں جا رہا ہوں تاکہ میں اپنے بارے میں اچھا فیل کر سکوں. یا پھر میری بیوی کو ایسے ہونا چاہیے تاکہ دنیا مجھے اچھے طریقے سے دیکھے, اور وہ نہیں دیکھے گی تو آئی ول فیل بیڈ اباؤٹ مائی سیلف. میرے گریڈز نہیں اچھے آئیں گے تو میں پرفیکٹ نہیں ہوں گی, تو شاید میں برا انسان بن جاؤں گا, یا آئی وونٹ بی اے گڈ پرسن, میں فیلئر ہو جاؤں گا. یہ جو سارا نچوڑ ہے نا انگزائٹی کا, وہ ہے فیلنگ بیڈ اباؤٹ آور سیلوز. یہ سوچنا کہ ہم برے انسان ہیں, یہ سوچنا کہ ہم گنہگار ہیں, بس ہماری تو بس گناہ ہی نہیں کبھی پورے ہو سکتے, کبھی ہم خود کو نہیں معاف کر سکتے, اللہ تعالیٰ بھی نہیں ہمیں معاف کر سکتے, یا میرے ساتھ اچھا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ میں نے یہ کیا. تو جو گلٹ آپ کے ساتھ اسٹک ہے, شیم آپ کے ساتھ اسٹک ہے پرانے ایکسپیرینسز کی وجہ سے, اینڈ یو یور سیلف فیل کہ یو ڈونٹ ڈیزرو گڈ تھنگس اینڈ سم تھنگ بیڈ ول ہیپن, کچھ برا ہوگا. یہ ہے انگزائٹی کی طے کی جو فاؤنڈیشن ہے, وہ ہے کہ میں برا انسان ہوں, یا میرے ساتھ برا ہی ہوتا ہے, یا میری قسمت ہی بری ہے. جب ہم یہ اپنے اندر بلیف کے ساتھ آپریٹ کرتے ہیں, انڈر لائن ہمارا بلیف ہی یہ زندگی کے بارے میں اور اپنے بارے میں, تو پھر ہم ہر وقت اینکشس رہیں گے, اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہوں, وہ ٹھیک ہو جائیں, تاکہ ہم اپنے بارے میں برا نہ فیل کر سکیں.
اس کو اوائڈ کرنے کے چکر میں ہم گولز بہت زیادہ ایکسیسو بنا لیں گے, اوور کمٹ کر دیں گے چیزوں کو, جو ہماری ٹرو ویلیوز ہیں ان کو بھول کے جو ویلیوز دنیا دیکھنا چاہتی ہے ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے, اور اس چکر میں جو خود کی خوشی ہے, خود کو جو ایکسیپٹ کرنا, اس کو بھول گئے. سو ریئلی دا فاؤنڈیشن از خود کو معاف کرنا, خود کے ساتھ نا فرگیو کرنا سیکھیں. میں بچوں سے اکثر پوچھتی ہوں, کیونکہ آج کل میں بچوں کے ساتھ کام کرتی ہوں, تو جب ایک دم ان کو انگزائٹی کا اٹیک ہوتا ہے تو ان کے کیا تھاٹس آتی ہیں آپ کو؟ تھاٹ آتی ہے خدا نخواستہ آئی ایم دا ورسٹ پرسن, آئی شوڈ ناٹ بی الائیو. میں نے کہا اس کے نیچے کیا ہے؟ بیکاز آئی ایم اے بیڈ پرسن. سو فاؤنڈیشن کیا ہے اس سارے کی؟ آئی ایم اے بیڈ پرسن. انگزائٹی اٹیک ہو رہا ہے, خدا نخواستہ خطرے کے خیالات آ رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں؟ فاؤنڈیشن کیا تھی؟ آئی ایم اے بیڈ پرسن, میں برا انسان ہوں. وہ کہاں سے آئے؟ وہ بلیفس جیسے بھی فارم ہوئے لائف میں, ٹراما کی وجہ سے, پیرنٹنگ تھی, میموریز تھیں, لاسز تھے, ان کو جو ہم نے جیسی اسٹوری بنائی اپنے دماغ کے اندر, اس کا نچوڑ ہم نے یہ بنایا کہ میں ہی برا انسان ہوں, اور پھر اس بلیف کی وجہ سے ہم لائف میں انگزائٹی سے کوپ ہی نہیں کر پاتے. سو ہیلدی انگزائٹی از امپورٹنٹ, ہیلدی انگزائٹی ضروری ہے. انہیلدی انگزائٹی جھوٹی خطرے کی گھنٹی ہے جو ہماری زندگی, ہماری باڈی کو اندر سے ختم کر دیتی ہے. سو اپنا خیال رکھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں. ڈیزرو کرنے کے لیے, اچھی چیزیں زندگی میں ڈیزرو کرنے کے لیے ہمیں کوئی بہت زیادہ ایوارڈز نہیں حاصل کرنے. اچھا ڈیزرو کرنے کے لیے اپنی ویلیوز کے ساتھ بیٹھیں کہ میری کور ویلیوز کیا ہیں, میری کور فاؤنڈیشن کیا ہے. اگر میری فاؤنڈیشن ہے کہ مجھے ایک اچھا مسلم ہونا چاہیے, اچھا کرسچن ہونا چاہیے, یا اچھا ریلیجس پریکٹسنگ پرسن ہونا چاہیے, تو دیٹس فائن. لیکن اگر مجھے اچھا انسان, اچھی چیزیں ڈیزرو کرنے کے لیے اچھی اے گریڈ آنا چاہیے, یا پھر ٹاپ کی جاب ہونی چاہیے, CEO ہونا چاہیے, سو پرابیبلی ہم کہیں غلط ہو رہے ہیں. تو جو کور میننگ فل ویلیوز ہیں نا, اس کو سوچیں کہ وہ کہاں سے آ رہی ہیں. کچھ چیزیں سپرفیشلی ہوتی ہیں, اس پہ گہرائی میں جائیں, دیکھیں آپ کے بلیوز کیا اپنے بارے میں, اپنی زندگی کے بارے میں. اگر آپ بلیو کرتے ہیں کہ اچھی چیزیں آپ کے ساتھ آپ ڈیزرو کرتے ہیں, تو دین دے ول ہیپن ٹو یو. یور لائف ول الائن ان اے وے, آپ کی زندگی اس طریقے سے الائن کرے گی کہ وہ چیزیں آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا, اور آپ کی انگزائٹی کم ہوگی. تو اتنا سا تھا آج. سو اپنے ساتھ پلیز ڈونٹ بی سو ہارڈ آن یور سیلف کہ اوہ آئی نیڈ ٹو بی بیٹر, کیا مجھے کچھ اور ہونا ہے اچھا ہونے کے لیے. یس, لائف میں گولز اچیو کرنے ہیں, یو ہیو ٹو کیپ امپروونگ, وی آل ہیو ٹو کیپ گروئنگ, اینڈ دیٹس فائن, بٹ وی آر ناٹ اے پروجیکٹ. ہم ایک پروجیکٹ نہیں ہے جس کو ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو بہتر کر رہا ہوتا ہے. یس, ایک ڈیسنٹ انسان بننا ہے, دوسروں کا دل نہیں دکھانا, اپنے آپ کو چیزیں سیکھتے رہنی ہے, گروتھ مائنڈ سیٹ رکھنا ہے, لیکن اس سارے کے اندر پرفیکٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا اننیسیسری پریشر اپنے اوپر لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بات رکھنی ضروری ہے کہ جو بھی رزلٹ آئے, بے شک وہ پاس ہو یا فیل ہو, اس سے آپ برے انسان نہیں بن جاتے. سو اگر آپ کی اپنی ججمنٹ رزلٹس پہ نہیں بیسڈ ہوگی, تو دین ہم اتنا اینکشس بھی نہیں ہوں گے, نروس بھی نہیں ہوں گے, اور تھوڑا سا ہماری لائف میں ٹرسٹ آئے گا اور سکون آئے گا. یہ ساری باتیں جو میں نے کی, اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کو برا فیل کرا رہی ہوں اپنے بارے میں, یا اپنے بارے میں کہہ رہی ہوں کہ شاید میں نے اس چیز کو اوورکم کر لیا, اچیو کر لیا. نو, یہ ایک لائف لانگ پروسیس ہے, چھوٹے چھوٹے اسٹیپس ہیں. ڈیلی اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا ہے, وائی ایم آئی گیٹنگ اینکشس, وائی ڈو آئی تھنک کہ آئی ڈونٹ ڈیزرو گڈ تھنگس ان لائف. اینڈ اپنے ساتھ سکون کرنا, اپنے آپ کو یاد دلانا کہ آئی ایم اوکے, آئی کین فرگیو مائی سیلف, میں خود کو معاف کر سکتی ہوں, غلطیوں سے سیکھ سکتی ہوں. آئی کین لرن, میں برا انسان یا بری انسان نہیں ہوں, اچھی چیزیں ہو سکتی ہیں میرے ساتھ اور ہوں گی انشاءاللہ. اور مجھے اتنا فالس الارم والا انگزائٹی کی ضرورت نہیں ہے. ہیلدی انگزائٹی از فائن, لیکن جب نیند اڑ جائے, کچھ بھی نہ ہو, بہت زیادہ پینک اٹیکس آنے لگ جائیں, اس کا مطلب ہے کہ میری انگزائٹی بہت زیادہ ہو رہی ہے. اینڈ آف کورس ڈاکٹر اینڈ تھراپسٹ کے ساتھ ضرور کنسلٹ کریں اگر آپ کی انگزائٹی بہت زیادہ انٹرفیئر کر رہی ہے آپ کی روزمرہ کی زندگی کے ساتھ. آنے والے مستقبل کے بارے میں جو سوچیں, پریشانیاں اور خوف ہم سب کو آ سکتے ہیں. آپ کو, مجھے, بچوں سے لے کے بڑوں تک سب کو مستقبل کی پریشانی اور خوف آ سکتے ہیں. کئی دفعہ کچھ کو زیادہ آتے ہیں اور کچھ کو تھوڑے سے کم آتے ہیں,
اور کئی دفعہ یہ آ کر ہمارے ذہن میں اٹک بھی جاتی ہیں، اتنی زیادہ بھی آ سکتی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہی اینکشس تھاٹس، یہ جو پریشانیاں ہیں مستقبل کی، یہی سچائی ہیں ہماری زندگی کی، اور ہمیں سچائی اور ان سوچوں کے درمیان میں کچھ فرق کرنا بہت مشکل لگنے لگتا ہے، ہمیں لگتا ہے بلکہ ہم ہی یہ پریشانیاں ہیں۔ تو اس سے نکلنے کے لیے، ان کو مینج کرنے کے لیے بہت سی ٹیکنیکس ہوتی ہیں۔ ایک ٹیکنیک جو ہم بچوں کے ساتھ بھی یوز کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں کوگنیٹو ڈیفیوژن۔ وہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی ان آنے والی پریشانی کی سوچیں اور اپنے درمیان ایک فاصلہ کریٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس پروسیس کے اندر بہت پاور ہوتی ہے۔ اس پروسیس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک اویئرنیس آتی ہے، ایک ریئلائزیشن، ایک ذہن کے اندر ایک بات آتی ہے کہ جو سوچیں ہیں وہ ہم نہیں ہیں۔ سوچیں آ رہی ہیں، اور سوچیں شاید ہمیں آ کے ریمائنڈ کرا رہی ہیں کسی چیز کے بارے میں، مگر وہ سوچیں سچ نہیں ہیں۔ تو اس ٹیکنیک کو ہم کہتے ہیں کوگنیٹو ڈیفیوژن، اور اس کو میں کہتی ہوں کہ گیو دی اینکشس تھاٹس اے نیم، یعنی ان آنے والی پریشانی کی سوچوں کو ایک نام دیں۔ تو بچوں کے ساتھ ہم کیسے کرتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں بچوں سے کہتی ہوں، اچھا تو یہ پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ تھاٹس آ رہی ہیں، یہ وریز آ رہی ہیں، تو لیٹس گیو دیز تھاٹس اے نیم، اور کوئی مزے کا نام دیں، ان سوچوں کو ایک نام دے دیتے ہیں۔ مزے کا نام دیں گے، کیا نام دے سکتے ہیں؟ آپ نام دے سکتے ہیں جیسے کہ کوئی بچے کہتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں بس انگزائٹی برین کہیں گے، کچھ لوگ اس کو کارٹون کا کیریکٹر کہہ دیتے ہیں، اسکوبی ڈو کہہ دیں، آپ اس کو کوئی بھی نام دے دیں آپ اس کو کیریکٹر کا۔ تو اس طریقے سے یہ پہلا سٹیپ ہے کہ انگزائٹی کی تھاٹس کو، اینکشس تھاٹس کو ہم نے ایک نام دے دیا۔ یہ اس سٹیپ میں بہت پاور ہے۔ اس سٹیپ میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگی اور اپنی آئیڈینٹی، اپنی شناخت کو ان تھاٹس سے ہم الگ کریں۔ ہم کہہ رہے ہیں یہ تھاٹس مجھے آ رہی ہیں مگر یہ میں نہیں ہوں۔ تو جب وہ دوبارہ آئیں گی، یہ اگر، خوف، فیوچر، مستقبل کی جو پریشانیاں دوبارہ آئیں گی، تو آپ ان کو ایک نام سے ریفر کریں گے۔ تو جب یہ آئیں گی تو ہم کہیں گے اوہ اسکوبی ڈو از بیک، اسکوبی ڈو دوبارہ آ گیا، یا پھر اینکشس برین دوبارہ سے ایکٹیویٹ ہو گیا۔ تو ہم نے کیا کیا؟ اس کو ایک الگ آئیڈینٹی دے دی۔ ایک یہ طریقہ ہو گیا، ایک ایسی آئیڈینٹی دی جس سے ہم گھبرا نہیں رہے اور ہم اس کو اپنے سے الگ کر کے کہہ رہے ہیں ہاں یہ ایک چیز ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے اور واپس آ گئی ہے۔ تو ہم نے فرسٹ اسٹیپ یہ کیا۔ سیکنڈ اسٹیپ ہم نے پھر جو ہم نے اس کو نام دیا، ہم نے اس نام سے بڑے پیار سے بات کرنی ہے۔ تو ہم کہیں گے ہے اسکوبی ڈو، آئی نو یور بیک، مجھے پتا ہے تم واپس آ گئے ہو، تو شاید تم مجھے ریمائنڈ کرانے کے لیے آئے ہو، تاکہ مجھے یاد دلانے کے لیے آئے ہو کہ مجھے اپنی ذمہ داریوں کا خیال رکھنا ہے اور مجھے اپنی حفاظت بھی کرنی ہے۔ تو میں نے تمہیں بتانا تھا کہ میں ٹھیک ہوں، میں محفوظ ہوں، میں اپنی ذمہ داریاں کا پورا خیال رکھ رہی ہوں، اور میں بھی آپ کے ان ریمائنڈرز کے بغیر بھی بڑی اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ تو آپ کے آنے کا شکریہ، مگر آپ خاموش رہو، ریسٹ کرو، آئی ایم اوکے۔ تو اس طریقے سے آپ کو لگ رہا ہوگا یہ کیا بچوں والی بات ہے، مگر یہ بہت ویلیبل پاورفل اسٹیپ ہے، جس سے ہم نے انگزائٹی کی تھاٹس کو اپنے سے تھوڑا سا الگ کر کے ایک نام دے کے ہم نے ان کو تھوڑا سا لیس اسکیری بنا دیا، کم خوفناک ہم نے ان کو کر دیا، اور پھر ہم نے ان کو بولا کہ میں کنٹرول میں ہوں، میری زندگی میرے کنٹرول میں ہے، میں کر رہی ہوں جو میں کر سکتی ہوں، اور آپ کی یہ کانسٹنٹ خوف کی سوچوں سے میرا کچھ فائدہ ہو نہیں رہا۔ تو یہ ایک ٹیکنیک ہے، اور آپ ٹرائی کیجیے گا۔ اگر اس سے آپ کو کچھ فائدہ ہوتا ہے تو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ آج ہم ایک سوال کا جواب دیتے ہیں، آپ لوگ بہت بہترین سوال کرتے ہیں کامنٹس میں۔ عمیر ملک نے کچھ ہفتے پہلے سوال کیا تھا کہ میڈم مجھے تو فزیکل سمٹمز ہو رہے ہیں، جیسے صبح ناشتے کے بعد میں آفس جاتا ہوں تو سر لائٹ ہو جاتا ہے، جیسے کہ بے ہوش ہونے والا ہوں، سیکنڈ پیلپیٹیشنز ہوتی رہتی ہیں، یعنی دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، اور وہ سب کچھ۔ تیسری چیز بات یہ ہے کہ میری سٹمک میں کھچاؤ محسوس ہو رہا ہے، اور ویٹ لوز ہو گیا ہے 15 کلو۔ ڈر اور خوف محسوس ہوتا ہے اور سارا دن، اور کیا یہ سب ٹھیک ہو جائے گا آپ کی ان ویڈیوز کے پوائنٹ سے؟ سب سے پہلے تو عمیر تھینک یو سو مچ، آپ نے یہ سوال کیا۔ اب پہلے ایک ایک کر کے اس کو پورا ہم کھول دیں۔ آپ نے جو علامات سارے ڈسکرائب کیے ہیں کہ دل کی دھڑکن تیز ہونا، گھبراہٹ سی محسوس ہونا، پیٹ میں کھچاؤ لگنا، سننے میں تو یہ سب کچھ ٹھیک ہے، انگزائٹی کے علامات ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں آپ نے مجھے کہا نا کہ میرا وزن گر گیا ہے 15 کلو، وہ مجھے تھوڑا سا پریشان کر رہا ہے۔ جب ایسا ہے تو میں سب سے پہلے کہوں گی کہ ہمیں سائکیاٹرک سمٹم سے پہلے ہمیں ہمیشہ میڈیکل ٹیسٹنگ ضروری ہوتی ہے۔
یہ ہوتا ہے کئی دفعہ کہ ایکچوئل میڈیکل پرابلمز ہوتی ہے اور لوگ کہہ دیں گے نہیں اس کو تو صرف اسٹریس ہے. تو ہمیں یہ غلطی نہیں کرنی. تو میں میرے لیے آپ کے لیے ریکمنڈیشن ہوگی سب سے پہلے ضرور ڈاکٹر کے جائیں اور کچھ آپ نے بیس لائن ٹیسٹ کرنے ہیں جو بہت ضروری ہیں. اس میں تھائرائڈ کا ٹیسٹ کرنا ہے, اس میں آپ نے اپنے ہیموگلوبن کا ٹیسٹ کرنا ہے, کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کرنا ہے, لیور کا ٹیسٹ کریں, کڈنی فنکشن ٹیسٹ کریں, آپ اپنا وائٹامن ڈی دیکھیں, اپنا وائٹامن B12 دیکھیں. اور جب یہ تمام آپ ٹیسٹ کر لیں گے اور اگر ان کو اس میں کوئی فائنڈنگ اور نظر نہیں آئی میڈیکل ڈاکٹر کو, اور ان کو آپ کی وزن گرنے کی اور کوئی وجہ نہیں اور انگزائٹی لگے گی, تو پھر ہم اس بارے میں بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے, 15 کلو وزن گر جانا ایک بہت ہی سیریس سچویشن ہے, اس کو ہم لائٹلی نہیں لیں گے. میری امید ہے کہ اگر یہ انگزائٹی سے ریلیٹڈ ہے تو پھر ہم اس پہ بات کریں گے اور ہم آپ کو گائیڈنس دیں گے تو آپ کی ہیلپ ہو سکتی ہے. پر آپ نے جا کے اپنے یہ بلڈ ٹیسٹ ضرور کروا لیا. اب آ جاتے ہیں کہ اگر تو فرض کیا آپ گئے ڈاکٹر کے, آپ نے اپنے بلڈ ٹیسٹ کروائے اور ان کو اور کوئی وجہ نہیں نظر آئی وزن گرنے کی, بھوک کم ہونے کی, اور ان کو لگ رہا ہے کہ یہ بہت سارے علامات اسٹریس کے, انگزائٹی کے, تو پھر 3 آپشنس ہیں. نمبر 1, آپ ویڈیوز دیکھیں, ان سے آپ ایجوکیشن حاصل کریں. اور میں نے اسٹریس مینجمنٹ کے اوپر بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں. اس میں کیا کیا آ جاتا ہے, اسٹریس مینجمنٹ بگن ہوتی ہے نیند سے. ہمیں نیند اچھی لینی ہے, ہمیں ٹائم پہ خوراک لینی ہے. اگر آپ کا ورک لوڈ بہت زیادہ ہے تو بریکس لیں. اسٹریس کے لیے ریلیکسیشن ایکسرسائزز ہیں, نیچر میں جائیں. اگر آپ عبادت کرتے ہیں اور اس سے آپ کو سکون ملتا ہے, ٹرائی دیٹ. کچھ میوزک بہت کامنگ ہوتا ہے. کچھ میں نے کہا جب بہت زیادہ ایک دم انٹینس جو پیکنگ ایموشنز ہوتے ہیں, تب میں نے ٹیمپریچر کی بھی بات کی ہے کہ آئس کو بھی ہاتھ میں پکڑا جا سکتا ہے. تو اس طرح بہت ساری ریلیکسیشن ایکسرسائزز ہیں, میری کئی ویڈیوز اس کے اوپر ہیں جو آپ کو ہیلپ کریں گے. نمبر 2, میں نے کہا تھا آپ کو 3 باتیں ہیں. 2, 1-on-1 اگر آپ سائیکو تھراپسٹ کے ساتھ بھی کام کریں گے تو آپ کو زیادہ اویئرنیس آئے گی. آپ کے تھاٹ پروسیس کیسے, آپ کے کچھ خیالات ہیں جو خیالات کا بگاڑ ہوتا ہے, ہم غلط طریقے سے چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں اور وہ پھر ہمیں زیادہ انگزائٹی کرتی ہے. تو جب آپ کو 1-on-1 ایک ڈائریکٹلی آپ سائیکو تھراپسٹ آپ کے ساتھ کام کرے گا تو آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. تیسری چیز ہے, میڈیکیشنز کا رول ہوتا ہے, ہمیں میڈیکیشن سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. انگزائٹی اور ڈپریشن کا جو علاج ہے وہ کمبینیشن ہوتا ہے دونوں دوائیاں اور سائیکو تھراپی کے ساتھ. اور دوائیوں کے بارے میں کئی مسکنسیپشنز ہے کہ شاید یہ زندگی بھر کے لیے ہمیں لگ جاتی ہیں, تو ایسا نہیں ہے. یہ کچھ کیسز ہوتے ہیں جس میں ریکارنٹ ایپیسوڈز آ سکتے ہیں, تو پھر دوائی زیادہ لمبے عرصے کے لیے چلانی پڑتی ہے. لیکن جو کچھ بیسک گائیڈ لائنز ہیں وہ یہ ہے کہ انگزائٹی کا جو علاج ہے, دوائیاں سٹارٹ کرتے ہیں, سائیکو تھراپی سٹارٹ کرتے ہیں. کون سی والی سیویرٹی کے لیے؟ ماڈریٹ ٹو سیویئر. آپ نے جو سمٹمز ڈسکرائب کیے, مجھے تھوڑی سی فکر ہو رہی ہے کہ اگر یہ وزن بھی گر گیا ہے اور میڈیکل ریزنز نہیں ہیں اور انگزائٹی ہے, تو پھر آپ کی انگزائٹی کچھ ماڈریٹ ٹو سیویئر کے سمٹمز میں فال کر رہی ہو سکتی ہے. اگین میں نے انٹرویو نہیں کیا, میں نے آپ کا پورا علاج نہیں کیا, لیکن جو اس سوال سے مجھے سمجھ آ رہی ہے میں اس بیسس پہ بتا رہی ہوں. تو جب ماڈریٹ ٹو سیویئر ہوتا ہے تو اس میں سائیکو تھراپی کے علاوہ میڈیکیشن کا رول ضرور آتا ہے. میڈیکیشنز وہ ہیں جن کو اینٹی ڈپریسنٹس کہتے ہیں, SSRIs بھی کہتے ہیں, اور وہ 6 مہینے سے 1 سال تک لیتے ہیں. اور جب آپ کے علامات بہتر ہو جاتے ہیں اس کے بعد بھی لیتے رہتے ہیں فار 6 months, جب علامات بہتر ہو جائیں اس کے بعد بھی. تو یہ تھا 3 اسٹیپس میں نے آپ کو بتایا کہ میڈیسنس, سائیکو تھراپی اور ایجوکیشن جو میری ویڈیوز کے تھرو حاصل ہو رہی ہے. بٹ بفور دیٹ آپ نے جانا ہے اپنے بلڈ ٹیسٹ کروانے ہیں. ہمیں یہ غلطی نہیں کرنی کہ ہم اس طرف چل پڑیں کہ ہر چیز کو ہم کہیں اسٹریس ریلیٹڈ ہے. پہلے اپنے جو ایکچوئل اپنے ٹیسٹ ہیں, بلڈ ٹیسٹ, وہ ضرور کرائیں تاکہ ہم کوئی اور چیز کو مس نہ کریں. کھچ جاتے ہیں, کوئی سمجھ ہی نہیں لگتی. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں لمبے سانس لو اماں جی, ٹینشن ٹھیک ہو جائے گی. بلا اے بھی کوئی گل ہے, سانس بھی کوئی سوچ کے لیا جاتا ہے, سانس بھی تو اپنے آپ چلتا رہتا ہے. سوتے ہوئے بھی چل رہی ہوتی ہے سانس, چلتے پھرتے ہوئے بھی سانس چل رہی ہوتی ہے, یہ بھی کوئی گل ہے. بہت ہی کیوٹ اور بہت ہی فنی اماں جی ہیں, رائٹ. مگر اماں جی کا کوشچن کافی ویلڈ ہے کہ جو بریدنگ ہے, جو سانس ہے, وہ تو آٹومیٹک ہوتی ہے, تو اس کا کیا لنک ہے ٹینشن کے ساتھ. تو اس کانسیپٹ کو آج ہم انڈرسٹینڈ کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ اس کا ہماری واقعی انگزائٹی کے ساتھ کیا لنک ہوتا ہے بریدنگ کا.
تو مزے کی بات یہ ہے کہ جو بریدنگ ہے، جو سانس لینا ہے، اس کے ایکچولی 2 کمپوننٹس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جو ہمارے کنٹرول میں ہے، اور ایک ہوتا ہے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، جو کہ آٹومیٹک ہے یا انوالنٹری ہے، یعنی اپنے آپ سانس چلتی رہتی ہے. مگر جو والنٹری کمپوننٹ ہے سانس لینے کا، وہ ہے جو ہمارے کنٹرول میں ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ جو والنٹری کمپوننٹ ہے اس کا ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے انگزائٹی کے ساتھ، اور یہ آج ہم سیکھیں گے کہ کیسے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ بریدنگ ایک ایسا امیزنگ ٹول ہے جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتا ہے، چلتے پھرتے. وہ ایسا ٹول ہے آلویز اویلیبل، سو اس لیے اس کے بارے میں سمجھنا از ویری ایکسائٹنگ اور بہت ہی ہیلپ فل اور مددگار ہو سکتا ہے. تو آئیں چلیں دیکھتے ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ بریدنگ سینٹر کہاں ہوتا ہے ہمارے برین میں اور وہ کیا کرتا ہے. تو دیکھیں، یہ میں نے ڈرا کیا ہے برین، ہمارا دماغ، اور یہ میں نے ڈرا کیا ہے ہماری لنگز یعنی ہمارے پھیپھڑے. یہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں ایک نرو کے تھرو جو کہ ہمارے پھیپھڑوں سے میسیجز بھیجتی ہے ہمارے برین کو. آئے دیکھتے ہیں برین کے کون سے حصے میں بھیجتی ہے. مزے کی بات یہ کہ یہ برین کی بیک والا حصہ ہے، جس کو آپ سمجھ لیں یہ والا حصہ. یہاں پہ ہوتا ہے جی ہمارا بریدنگ سینٹر، یعنی یہاں سے جو ہے سانس اندر باہر لینا وہ یہاں سے کنٹرول ہوتا ہے. اور یہی مزے کی بات یہ کہ برین کا یہی حصہ ہے جو کہ جذباتی برین بھی ہوتا ہے، جس کو ہم کئی دفعہ پریمیٹیو برین، اینیمل برین یا حیوانی برین بھی کہتے ہیں. آپ اینیمل برین آج سمجھ لیں. تو دیکھیں، اینیمل برین یہاں جو کہ جذبات آپ کو بتاتا، آپ کے جذبات کو کنٹرول کرتا ہے، اور دوسرا بریدنگ سینٹر بھی یہیں پہ. تو ضرور بریدنگ سینٹر اور جذبات والے برین کا کوئی نہ کوئی تو لنک ہوگا، رائٹ؟ ایک ہی جگہ پہ موجود ہے، یقینی طور پہ لنک موجود ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ لنک یہ ہے کہ جب آپ لمبا اور گہرا سانس لیتے ہیں تو وہ برین کو جو میسیجز دیتا ہے، تو اینیمل برین کو وہ کہتا ہے کہ ریلیکس کرنا ہے، ریسٹ، ڈائجسٹ اور ریلیکس. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم لمبا سانس لیتے ہیں اور گہرا سانس لیتے ہیں. اور جب ہم شیلو اور چھوٹے چھوٹے سانس لیتے ہیں تو وہ اینیمل برین کو میسج دیتے ہیں، ہم یہ دوسرے مارکر سے لکھیں گے، وہ میسج دیتا ہے فائٹ اور فلائٹ. اس کا مراد ہے یا تو لڑو یا بھاگ جاؤ. یعنی جو چھوٹا اور لمبا سانس ہے، شیلو سانس، وہ برین کو یہ میسیجز دیتا ہے کہ ہم اب لڑنے کو تیار ہیں یا ہم بھاگنے کو تیار ہیں. یعنی انگزائٹی، فیئر، خوف، ہراس، ساری جو پریشانی والی ٹینشن، یہ سارے ایموشنز ہیں، جذبات، یہ برین کو میسج آتا ہے جب ہم شیلو سانس لے رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم لمبا اور گہرا سانس لیتے ہیں تو وہ برین کو میسج کہتا ہے اور کہتا ہے ریسٹ، ریلیکس. یہ ڈائریکٹ لنک ہے، یہ سائنٹیفکلی پروون ہے، اور انگزائٹی کی ایک بہت بڑی ٹریٹمنٹ ہے بریدنگ ٹریٹمنٹ. اب لمبا سانس لیتے کیسے ہیں؟ لمبا سانس لینے کا ایک سمپل طریقہ یہ ہے، آپ امیجن کریں کہ آپ کے پیٹ میں ایک غبارہ موجود ہے، اور آپ جب اندر سانس لیتے ہیں تو آپ نے اس غبارے میں ہوا بھرنی ہے. تو جیسے ہم اندر سانس لیتے ہیں تو اگر آپ پیٹ پہ ہاتھ رکھیں گے تو سمجھیں کہ پیٹ میں غبارہ موجود ہے اور وہ ہوا بھرے گا. اس طریقے سے اگر ہم لمبا اور گہرا سانس لیتے ہیں، اور یہ 1 منٹ کے لیے بریکس لیں، دن میں 3 سے 4 دفعہ کر لیں کہ 1 منٹ کے لیے آپ لمبے اور گہرے سانس لیں بالکل سلو طریقے سے، تو یہ آپ کے برین کو ایک ریلیکسیشن کی سٹیٹ میں لے آتا ہے. فائٹ اور فلائٹ موڈ سے نکال کے ریلیکسیشن موڈ میں لے آتا ہے. ڈیپ بریدنگ اتنی ویلیوبل ہے اور ایکسٹریملی ہیلپ فل ہے، اور یہ سائنٹیفکلی پروون ٹریٹمنٹ آف انگزائٹی بھی ہے. تو ڈیپ بریدنگ ریگولر بیسس پہ پریکٹس کریں. بریدنگ کے بہت سے مختلف طریقے، اگر گوگل کریں گے تو ڈیپ بریدنگ، ڈائفرامیٹک بریدنگ، جس بھی نام سے موجود ہو، اس کے طریقے بہت موجود ہیں. سمپل اگر جاننا چاہتے ہیں تو لمبا اور گہرا سانس، اور یہ سوچیں کہ پیٹ میں ہوا بھرنی ہے. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنے پیاروں کو، اپنے دوستوں کو یا اپنے فیملی ممبرس کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ تھیراپی پہ بھیجیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ ہم تھیراپی پہ کیوں جائیں. تو میں نے یہ ویڈیو بنانے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ یہ سمپل سا ٹاپک ہے کہ تھیراپی آخر کام کیسے کرتی ہے، تھیراپی کی ضرورت کیوں ہوتی ہے. تو آج میں آپ سے کچھ بیسک پوائنٹس ڈسکس کروں گی، مگر تھیراپی کے بہت سارے فائدے ہیں، سارے فائدے آج میں کور نہیں کر پاؤں گی. تو دیکھیں، میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہتی ہوں. جیسے ایک ہمارے پاس ایک شیلف ہو. اب ایک شیلف کے اوپر اگر ہم نے چیزیں ترتیب سے رکھی ہوں تو ہمیں نظر آ جاتی ہے کہ یہ گلاس پڑا ہوا ہے، یہ چمچہ پڑا ہوا ہے، یہ بول پڑا ہوا ہے، یہاں پہ میری کتابیں ہیں. تو یہ آرگنائزڈ طریقے سے جب ہوتی ہیں چیزیں تو ہمیں ایک فوراً سے مل جاتی ہیں. پہلی بات تو یہ ڈھونڈنے میں تکلیف نہیں ہوتی، اور
کنفیوژن نہیں ہوتی کہ یہ کیا پڑھا ہوا ہے, کیا کیسے پڑھا ہوا ہے, اور جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس کو بغیر کسی پریشانی کے فوراً اس کو ایکسیس کر لیتے ہیں. سو آرگنائزیشن کا بہت سارا رول ہے. اب یہی جو میں آپ کو انالوجی دینا چاہ رہی ہوں, یہی اپلائی کرتی ہے ہماری میموریز, ہمارے تھاٹس, ہماری ایموشنس, اسپیشلی میموریز کے اوپر. اسپیشلی اگر ٹراما کی ہسٹری ہو, اور ٹراما صرف بہت بڑے ٹراما کے اوپر میں الگ سے ویڈیو بناؤں گی, مگر ایڈورس چائلڈہڈ ایونٹس چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ بہت بڑا خدا نخواستہ ٹرامیٹک ایونٹ یا ابیوز کا ایونٹ ہو. چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہماری جو میموریز میں ایڈ اپ ہو جاتی ہیں اور وہ ہمیں تنگ کر سکتی ہیں. تھیراپی کیا کرتی ہے؟ تھیراپی ہمیں ہیلپ کرتی ہے کہ ہم وہ جو میموریز تھیں جو ہم نے بالکل جمبل اپ کر کے, ایک اور انالوجی کے بیگ کے اندر ہم نے کپڑوں کو مروڑ کر ہم نے بیگ میں ٹھونس دیا, تو وہ بہت ساری اسپیس آکیپائی کر لیتی ہیں اور بیگ کی زپ بھی نہیں بند ہوتی. لیکن جیسے ہی ہم ان سارے کپڑوں کو اچھے سے فولڈ کرتے ہیں, ان کو تہہ لگاتے ہیں, اور پھر جب ہم بیگ میں رکھتے ہیں تو وہ بیگ میں اتنی ساری جگہ بن جاتی ہے. میموریز, یاداشت ہماری اسی طریقے سے ہوتی ہیں. اگر ہم نے ان کو, جو پہلے ہمارے ساتھ ہوا اور ہم کہتے ہیں ہم ان کو جا کے روکنا نہیں چاہتے, ہم ان کو کھولنا نہیں چاہتے, ان تھیراپیز کو دوبارہ سے, میموریز کو ہم نہیں چاہتے ہم تھیراپی پہ جائیں اور اپنے پرانے قصے کھولیں. دیٹس اوکے. آپ بے شک تھیراپی کو سٹارٹ مت کریں میموریز کے ساتھ, پاسٹ کے ساتھ, چائلڈہڈ کے ساتھ, مگر الٹیمیٹلی وہاں پہ آپ ضرور جائیں گے جب آپ کمفرٹیبل ہوں گے اپنے تھیراپسٹ کے ساتھ. اور آہستہ آہستہ ان میموریز کو جب آپ کھولیں گے تو ہم نے ان میموریز کو فولڈ کرنے میں ہم نے بڑے جمبل طریقے سے ہم نے کو فولڈ کیا ہوا تھا. تھیراپی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے, ہمیں ریمائنڈ کراتی ہے, ہمیں یہ اویئرنیس لے کر آتی ہے کہ ان میموریز کو جب ہم نے فولڈ کیا تھا تو اس میں بہت سارے وٹ آ گئے تھے, بہت ساری آپ کہیں گے کریزز آ گئی تھیں, ڈسٹورشنز تھیں. کچھ ہم نے میموری کو غلط طریقے سے پروسیس کیا تھا, کچھ ہم نے اس کو پرسنلائز کر لیا تھا, ہم نے سمجھا تھا ساری ہماری غلطی ہے اور ہم نے اس کو دبا دیا تھا. اور اس کو دبانے کی وجہ سے ہمارے برین میں اس نے اتنی ساری اسپیس آکیپائی کر لی تھی کہ اب ہمارے برین میں یہ قوت نہیں ہے کہ ہم آج کے پریزنٹ میں نئی چیزیں سیکھ سکیں, اپنے مسئلوں کا حل نکال سکیں, بیکاز ہمارے برین میں وہ میموریز نے ساری اسپیس آکیپائی کر لیا. تھیراپی ہمیں الاؤ کرتی ہے ہم دوبارہ سے جائیں, جینٹلی, پیار سے, سیفٹی کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے, آہستہ آہستہ میں بھی کچھ میموریز کو دوبارہ سے سنیں, ان کے بارے میں بات کریں, اور تھیراپسٹ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں ان کو دوبارہ سے پیار سے فولڈ کریں, ان کا کوئی پازیٹیو میننگ نکالیں, تاکہ وہ اب آرام سے آپ کے برین میں بے شک رہیں گی, اتنا آپ کو تنگ نہیں کریں گی. یہ تھیراپی کا رول ہوتا ہے. بہت سارے اسکلز یوز ہوتے ہیں, میری تمام ویڈیوز میں کچھ اسکلز کی بات کی گئی ہے. تھیراپی پہ آپ خود جائیں گے تو آپ کو اسکلز کی سمجھ آئے گی کہ وہ کیا طریقے ہیں جس سے ہم ان میموریز کو بہتر تہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے برین پہ اتنا بڑا بوجھ نہ بنے. تھیراپی کا اتنا زیادہ فائدہ ہے. تھیراپی اور کیا کرتی ہے؟ تھیراپی کے تھرو ہم کچھ ٹولز سیکھتے ہیں. یہ میں نے ٹولز بنائے ہوئے ہیں, کینچی ہے. دیکھیں اگر آپ کوشش کریں گے, ہمارے پاس ایک ٹین کین ہے, ہم ٹین کین کو اگر کینچی کے ساتھ کھولنے کی کوشش کریں گے وہ نہیں کھلے گا. ہمیں ٹین کے لیے ٹین اوپنر چاہیے. تو ہمیں ہر لائف کے پرابلمس کے لیے اس کی اسپیسیفک ٹولز چاہیے ہوتے ہیں. ہمیں اسکل سیکھنے پڑتے ہیں. اگر ہمیں ایک رشتے میں پرابلم آ رہی ہے شادی کے اندر, تو ہمیں ریلیشن شپ اسکلس چاہیے, ہمیں کچھ کمیونیکیشن اسکلس چاہیے, ہمیں پیرنٹنگ اسکلس چاہیے, ہمیں پرابلم سالونگ اسکلس چاہیے. یہ سب ٹولز ہیں, اور یہ ٹولز جب ہم سیکھتے ہیں تو پھر ہم پرابلمس کا بہتر حل نکال سکتے ہیں. مگر اگر ہم غلط ٹول یوز کریں گے تو وہ پرابلم نہیں سالو ہوگی. تھیراپی ہمیں یہ اسکلز سکھاتی ہے. اچھا یہاں پہ یہ پرابلم آ رہی ہے, اس کو ہم کمیونیکیشن سے امپروو کریں گے. کمیونیکیشن میں کون سا اسکل یوز کریں گے؟ یہ اسکلز بلڈنگ تھیراپی میں ہوتی ہے. تھیراپی کے بہت سارے فائدے ہیں. آگے چلتے ہیں. تھیراپی ہمیں آئیڈینٹیفائی کراتی ہے یا نیگیٹو سائیکلز کو. ہمارے سب کے اکثر جب ہمارا موڈ خراب ہو رہا ہوتا ہے, یا ہم لڑائی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, اور یا پھر ہم ڈپریشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, تو ہمیشہ ہمارے کچھ نیگیٹو بیہیویئر, تھنکنگ پیٹرنز ہوتے ہیں. ہمیں ایک عادت بنی ہوئی ہوتی ہے غلط طریقے سے سوچنے کی, یا پھر ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ جیسے ہم تھوڑا سا اداس ہوئے یا اسٹریس آیا تو ہم نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا شروع کر دیا, ہم نے ایکسرسائز کرنا بند کر دی, ہم نے ہر وہ چیز جس سے ہمیں فائدہ ہوتا تھا ہم نے وہ غلط کر دی, وہ بند کر دی. یہ نیگیٹو پیٹرنس ہوتے ہیں. سو تھیراپی میں آپ کو ایز اے تھیراپسٹ ہیلپ کرتا ہے آئیڈینٹیفائی کرنے میں کون سے ہمارے نیگیٹو پیٹرنس آ رہے ہیں لائف میں. ہم جب نیگیٹو پیٹرنس کو دیکھتے ہیں کہ ہماری تو یہ ایک عادت بنی ہوئی ہے اور یہی عادت ہمیں پھر اور ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے, تو ان عادت کو چینج کرنا, اس کی طرف اویئرنیس لے کر آنا, یہ ہمیں تھیراپی سکھاتی ہے. اور پھر ہم ان نیگیٹو پیٹرنس کو روک پاتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو مزید ڈیپس اور ڈارکنس میں جانے سے روک سکیں, یا پھر اس ڈارکنس سے نکل آ سکیں, اپنے نیگیٹو پیٹرنس کو
روک لینے سے. یہ تھیراپی سکھاتی ہے ہمیں کہ ہمارے پیٹرنس کون سے ہیں. یس ایجوکیشن اور ویڈیوز جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا بہت فائدہ ہے, اس سے آپ اپنے آپ کو اور اس کی اویئرنیس بڑھا سکتے ہیں, لیکن کئی دفعہ ہم ایسے بلاک میں آ جاتے ہیں کہ تھیراپی ایجوکیشن ویڈیو سے ریپلیس نہیں ہو پاتی. جو تھیراپسٹ آپ کو 1-on-1 آپ کو فیڈ بیک دیتا ہے آپ کی یونیک پرابلمس کے بارے میں, آپ کی یونیک تھاٹس سولوشنس کو ہیلپ کرتا ہے, وہ تھیراپی کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. پھر نمبر 4 میں نے یہ بنایا ہوا مسل صاحب, یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں اپنے مسئلوں کو دوسروں کے پاس لے کر جائیں, بھلا اس کا مطلب ہے کہ ہم ویک ہوں گے. نہیں, یہ بالکل غلط انڈرسٹینڈنگ ہے. تھیراپی پہ جانا ویکنیس نہیں ہے. تھیراپی پہ جانے کا مطلب ہے کہ آپ کو پہلے سپورٹ ملتی ہے ان چیزوں میں جہاں پہ آپ کو ضرورت ہے, کیونکہ ہم ہیومنز ہیں. ہیومنز ہم انڈیپینڈنٹ اور آئسولیٹڈ اینیملس تو نہیں ہیں, ہم ایک دوسرے پہ ریلائی کرتے ہیں. سو تھیراپی پہ جانے کے تھرو ہمیں جب وہ سپورٹ ملتی ہے اور پھر ہمیں یہ بہت سارے سولوشنز اور اسکلز ملتے ہیں اور ہم پروسیس کرتے ہیں میموریز کو, تو ہم امپاورمنٹ کی طرف جاتے ہیں, ہم ویکنیس کی طرف نہیں جاتے. سو تھیراپی از ناٹ اے ویکنیس. تھیراپی لینا مینز ہم اپنے آپ کو بلڈ کر رہے ہیں, اپنے امپاور کر رہے ہیں اپنے آپ کو, اور تھرو دیٹ سپورٹ ہم پھر آگے چلتے جاتے ہیں. یہ بریف سمری تھی. میری امید ہے کہ اگر کوئی آپ کا پیارا اس وقت تھیراپی کو لینے کا کنسیڈر کر رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ مجھے نہیں جانا تھیراپی پہ, تو میری امید ہے اس ویڈیو کے بعد آپ تھوڑا سا سوچیں گے کہ تھیراپی کے تو بہت سارے فائدے ہیں, تو مجھے چاہیے کہ میں ایک دفعہ ضرور ٹرائی کروں. یو گائڈ می اف آئی ہیو اے فرینڈ دیٹس گوئنگ تھرو انگزائٹی. کہ آپ مجھے گائڈ کر سکتی ہیں ایک دوست اگر انگزائٹی سے گزر رہا ہو, گزر رہی ہو. ہاؤ کین آئی ہیلپ ہر, واٹ شوڈ آئی ٹاک وائل میٹنگ ہر. میں اس کی کیسے مدد کر سکتی ہوں جب میں اسے ملتی ہوں, مجھے کیا کہنا چاہیے. شی از بین سینگ اے ڈاکٹر, وہ ڈاکٹر دیکھ رہی ہے regarding this, اس کے بارے میں, and she is worried about herself. How can I help her through this phase? میں وہ ڈاکٹر تو دیکھ رہی ہے لیکن میں اس کو کیسے ہیلپ کر سکتی ہوں. جب اس طرح کے امیزنگ کویشچنز آتے ہیں کہ آپ لوگ اتنے سیلف اویئر ہیں کہ آپ اپنے دوستوں کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں جو شاید اس فیز سے گزر رہے ہوں, جو انگزائٹی سے اسٹرگل کر رہے ہوں. امیزنگ کویشچن کمنگ فرام ویری گڈ انٹینشن. بہت اچھی نیت سے یہ سوال آ رہا ہے. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں, بہت لمبا اس کو نہیں کریں گے, ہم نے اس کو سمپلیفائی کریں گے. اگین میں بہت خوش ہوں کہ سوال پوچھا گیا. ایک دوست ہے جو انگزائٹی سے گزر رہا ہے, آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے جو نمبر 1 فیکٹر ہے نا, ہمیں ان کے دکھ اور ان کی پریشانی کو منیمائز نہیں کرنا, اور ہم بغیر جانتے ہوئے کرتے ہیں. کیسے؟ ہم کہتے ہیں جسٹ ریلیکس, سکون کرو, کوئی ٹینشن نہیں ہے, یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. ہم اپنی طرف سے سمجھتے کہ شاید ہم ان کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں, شاید ہم ان کو دلاسا دے رہے ہیں. بٹ بی کیئرفل, اس طرح کے الفاظ ان کے اس سٹریس کو منیمائز کر سکتے ہیں, ان کی سٹریس نہیں, ان کی پریشانی کو ایسے فیل کرا سکتے ہیں کہ شاید کوئی بڑی پریشانی نہیں ہے, بٹ ان کے لیے وہ پریشانی بہت بڑی ہے جو وہ انگزائٹی میں تبدیل ہو چکی ہے, ڈس آرڈر میں, رائٹ. تو آپ نے یو ہیو ٹو بی ہمبل اینڈ کیئرفل کہ ہمیں یہ ایسی بات, ایسے الفاظ نہیں نکالنے جس سے ان کو شاید ایسے محسوس ہو کہ میرا تو درد کچھ ہے ہی نہیں, میری مشکل ان کو سمجھ نہیں آ رہی. ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے ایسے سوال نہیں کرنے, جسٹ اسٹاپ, ریلیکس, بریتھ, کیونکہ یہ کہہ دینے سے تو ان کی انگزائٹی نہیں جانے والی نا. تو آپ نے ان کو ویلیڈیٹ کرنا ہے کہ میں سمجھ سکتی ہوں, دس از ہارڈ, یہ مشکل ہے, بہت مشکل ہے, آئی ایم ہیئر ود یو, میں تمہارے ساتھ ہوں. ویلیڈیٹ کرنا, اگلے کے جو درد ہے اس کو اکنالج کرنا, یہ کہنا کہ آپ یو آر وٹنسنگ, آپ دیکھ رہے ہیں ان کے درد کو, آپ دیکھ رہے ہیں ان کی مشکل, ان کی انگزائٹی کو, اٹس ویری ہارڈ. اس کو جینوئنلی آپ ان کو ایمپتھائز کریں, ویلیڈیٹ کریں, اور اس کو یہ مت کریں جسٹ ریلیکس, نو پرابلم. نہیں, مشکل ہے, اٹ از ہارڈ. اور اگر آپ اس سے گزر رہے ہوتے تو پھر شاید آپ کو زیادہ فیل ہوتا کہ وہ کتنی مشکل ہے جو ان کی مشکل ہے. تو منیمائز نہیں کرنا, سب سے پہلی تو بات یہ ہوگی اگر آپ اپنے فرینڈ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. نمبر 2, آپ نے ان کو یہ احساس دلانا, کیونکہ ہماری سوسائٹی میں یہ بہت پرابلم ہے, لوگ ایک دوسرے سے آ کے ہیلپ نہیں مانگتے کیونکہ لگتا ہے کہ شاید جو مینٹل ہیلتھ کو ہم نے جو اگر بول دیا کسی کو کہ مجھے ڈپریشن ہو رہی ہے, مجھے لگتا ہے کہ مجھے ڈپریشن ہے, مجھے لگتا ہے کہ مجھے انگزائٹی ہے, تو وہ تو ان کو لگے گا میں پاگل ہو گئی, میں کوئی بہت عجیب انسان ہوں, اور یہ بات پھیل جائے گی اور پھر میری بے عزتی ہوگی. اور اس چکر میں لوگ اس بات کو دباتے رہتے اور ہیلپ نہیں سیکھ کرتے. تو آپ نے پہلے تو ان کا شکر ادا کرنا ہے اپنے فرینڈ کا کہ تھینک یو, تم نے مجھے بتایا, اور تمہارا یہ جو پرائیویسی ہے وہ میں مینٹین رکھوں گی, میں کسی اور کو نہیں بتاؤں گی اس کے بارے میں, لیکن میں تمہاری سپورٹ کے لیے موجود ہوں. آئی ایم ہیئر فار یو اینڈ یو ڈونٹ ہیو ٹو وری. اب مجھے بتانے کے بعد تمہیں یہ ڈبل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ شاید میں جا کے 10 اور دوستوں کو بتا دوں گی, یا اپنے ہسبینڈ کو بتا دوں گی, یا تمہاری امی کو بتا دوں گی, یا اپنی امی کو بتا دوں گی, کیونکہ تم نے اپنا دل میرے ساتھ کھولا, شیئر کیا, تھینک یو. اینڈ اس بات کی اب ٹینشن مت لینا کہ شاید میں بات آگے کر دوں گی.
اسی سے ان کو بہت سکون مل جاتا ہے جو دکھ سے گزر رہا ہوتا ہے انگزائٹی سے, کہ میں کسی کو بتا نہیں سکتی بیکاز میری پرائیویسی وائلیٹ ہوگی, لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں. اور اس چکر میں جب میں کسی کو نہیں بتاتی تو وہ میرے اندر بلڈ اپ ہوتی ہے غبارے کی طرح, اندر غبارے میں جب ہوا بھرتے جاتے ہیں اٹ برسٹ. سو دا بگیسٹ فیور یو کین ڈو ٹو یور فرینڈ, اپنے فرینڈ کا اگر آپ بہت فیور کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو بتانا کہ تمہارا سیکریٹ, یہ پرائیویسی میرے ساتھ ہی رہے گی, کسی اور دوسرے انسان تک نہیں جائے گی. اسپیشلی اگر سیفٹی کے کنسرنز نہیں ہیں, اگر خطرے کے خیالات ان کو نہیں آ رہے, سیلف ہارم یا خدا نہ خواستہ سوسائڈالٹی کا نہیں ہے رسک, صرف وہ اپنے گھبراہٹ آپ سے شیئر کر رہے ہیں, تو آپ کو کہنا کہ تمہاری یہ بات میں کسی اور کو نہیں بتاؤں گی. ویلیڈیٹ کیا, منیمائز نہیں کیا, میں سمجھ سکتی ہوں اور تمہاری پرائیویسی میرے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. نمبر 3 کی میں نے کان بنایا کہ آپ یو ہیو ٹو بی اے گڈ لسنر. اس بندے کو ایڈوائس کی ضرورت نہیں ہے, اس کو بہت ادب ہے تم یہ کرو تم یہ کرو. نو, مے بی بعد میں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں کوئی ایڈوائس دے سکتی ہوں, لیکن اس سے پہلے یو ہیو ٹو بی اے گڈ لسنر. آپ نے ان کو سننا ہے, اور سننا کیسے, بغیر ججمنٹ کے, بغیر ایڈوائس دیے. نہ آپ نے کوئی جے سے ججمنٹ کی, نہ آپ نے کوئی ایڈوائس دی, کوئی صلاح دینے کی ضرورت نہیں ہے ایک دم کہ یہ کرو اور یہ کر لو اور یہ نہ کرو. پہلے نہیں, جسٹ لسن نان ججمنٹلی, بغیر جج کیے سن رہی ہو, انٹرپٹ نہ کرے. جو اگر ان کو ایک وینٹنگ اسپیس چاہیے, نان ججمنٹل اسپیس چاہیے, تو سنیں. آپ خود ایک اچھا دوست جو اچھا لسنر ہے نا, وہ بھی بہت تھراپیوٹک ہو سکتا ہے کہ اس انسان کے لیے جو ایک بہت اسٹک انگزائٹی میں ہو. تو بس سنو اور بولو, آئی ایم ہیئر فار یو, جسٹ ٹاک ٹو می, آئی ایم لسننگ. میں جج نہیں کر رہی, بس میرے سے بات کرو, مجھے بتاؤ, اپنا دل ہلکا کرو, کیا پریشانیاں ہیں تمہاری. اینڈ دین آبویسلی باؤنڈریز بھی ضروری ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ ہی اوور ویلم ہوتے جا رہے ہیں. تھوڑی سی باؤنڈری دیں, 20-25 منٹوں کو سن لیں. اور ایسا نہیں کہ وہ آپ کو ہر وقت آپ ہی کو کال کر رہے ہیں اور آپ ہی صرف ان کا اونلی آؤٹ لیٹ ہے. لیکن ایک اچھا دوست اوبویسلی مناسبت کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر وہ آپ میں کنفائڈ کر رہے ہیں تو ان کی اس چیز کا مان رکھیں, لسن نان ججمنٹلی. نمبر 4, اب آپ ان کو جب آپ نے سن لیا تو آپ کا ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بن گیا, رائٹ, نان ججمنٹل اسپیس. پھر آپ کہہ سکتے ہیں میں تمہاری پریکٹیکلی, ان سے پوچھیں آئی وانٹ ٹو ہیلپ یو, میں تمہیں پریکٹیکلی ہیلپ کرنا چاہتی ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ ان کی انگزائٹی ہو, جیسے بازار نہیں جایا جا رہا یا ان سے کوئی بات نہیں کی جا رہی, تو ان کو کہ میں تمہارے ساتھ بازار چلی جاتی ہوں, یا ان سے کوئی اسپیچ تھی وہ دی نہیں جا رہی, اس میں ہیلپ کر دو, یا کوئی بات کرنی تھی, کوئی کانورسیشن کرنی تھی, اس کی پریپریشن کرا دو. اپنے ہسبینڈ سے بات کرنی تھی, اپنی ساس سے کوئی کانورسیشن کرنی تھی, اپنے باس سے کرنی تھی, جس کو کرنے سے وہ گھبرا رہے تھے. تو پریکٹیکل سپورٹ آپ دے سکتے ہیں کہ چلو میں تمہاری ہیلپ کرتی ہوں اس چیز میں جس سے تمہیں گھبراہٹ ہو رہی ہے نا, اس میں تمہاری ہیلپ کر سکتی ہوں, ایسے کر سکتی ہوں. یا میرے ساتھ بیٹھ کے پڑھائی کر لو اگر ایگزام کا اسٹریس ہو رہا ہے. تو آپ نے پھر پریکٹیکل سپورٹ بھی دینی ہے, لیکن ان سے پوچھ کے ان کو آفر کریں واٹ از گڈ, واٹ ول بی گڈ سپورٹ فار یو. تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں اچھی سپورٹ دے سکتی ہوں, میں وہ کرنے کو تیار ہوں. اگر انہوں نے صرف آپ کو ایز اے لسنر ہی اسپیس چاہیے تھی تو دیٹس اوکے, دین آپ لسننگ اسپیس ہی پرووائڈ کریں, ٹھیک ہے. سم ٹائمز اے فرینڈ جسٹ نیڈز این ایئر, نان ججمنٹل ایئر. تو آپ بس سن لیں. اگر پریکٹیکل سپورٹ دے سکتے ہیں اور وہ ولنگ ہیں آپ کی پریکٹیکل سپورٹ لینے میں, تو وہ دیں ضرور, ان کو پریکٹیکل سپورٹ دیں. اور نمبر 5 ہے, جیسے کہ اس میسج میں تو آپ نے آلریڈی کہہ دیا کہ آپ کی فرینڈ آلریڈی ڈاکٹر کے جا رہی ہیں, ہوپ فلی وہ تھراپسٹ کے بھی جا رہی ہیں, یا وہی ڈاکٹر تھراپی پرووائڈ کریں. تو پروفیشنل ہیلپ کو کیسے ایڈوائس کرنا ہے, یہ تھوڑا سا ہوتا ہے ٹرکی. پہلے تو آپ کی ان سے اگر ریلیشن شپ بنے گا جس میں آپ نان ججمنٹل تھے, آپ نے ان کو منیمائز نہیں کیا, ان کو ویلیڈیٹ کیا, ان کی پرائیویسی مینٹین کی, اینڈ دین یو کین آسک فار پرمیشن. کہ ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ تھراپی جو ہے یا ڈاکٹر کے جانا صرف ایکسٹریم کیسز نہیں ہوتے, صرف ایکسٹریم کیسز کے لیے ویٹ نہیں کرنا ہوتا کہ آپ تھراپی جاؤ یا ڈاکٹر کے جاؤ, سائیکائٹرسٹ کے جاؤ, پہلے بھی جا سکتے ہیں اور اس میں بہت ہیلپ ہوتی ہے. اور ایگزامپلس دے دیں, اپنا ایگزامپل دے دیں کہ میں بھی تھراپی کی گئی تھی یا جاتی ہوں, یا میری بہن بھائی بھی گئے تھے, میرے دوست بھی گئے تھے, اور ان کی ہیلپ ہو جاتی ہے. جیسے آپ اس طرح نارملائز کرتے ایک چیز کو کہ آپ کا جو دکھ ہے, مشکل ہے, یہ ایک ہوا نہیں ہے, اور لوگ بھی اس میں سے گزرتے ہیں. دس از ناٹ آڈ, دیٹ از ناٹ ٹو منیمائز, آپ کو منیمائز نہیں کر رہے, لیکن آپ کو بتانا چاہیے یو ناٹ الون ان دس پین. اور پروفیشنل ہیلپ لینے سے اور زیادہ آسانی ہو جاتی ہے. تو آپ نے پھر پروفیشنل ہیلپ کی طرف بھی ان کو گائڈ کرنا ہے. اس طریقے سے بی اے سپورٹ ٹو اے فرینڈ جو انگزائٹی سے گزر رہے ہیں یا ڈپریشن سے گزر رہے ہیں. یہی پریکٹیکل ٹولز, یہی والی فاؤنڈیشن آپ یوز کر سکتے ہیں ڈپریشن والے فرینڈ کو بھی, لیکن ڈپریشن میں تھوڑی سی اور ڈیٹیلز آ جاتی ہیں.
تو میری امید ہے اس سے تھوڑی سی آپ کی ہیلپ ہوئی ہوگی, کوئی آئیڈیاز آئے ہوں گے کہ آپ اپنے فرینڈس کو سپورٹ کیسے کر سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, سوالات اپنے کامنٹس پہ ضرور لکھیں. ویڈیو اگر اچھی لگی تو پلیز لائک بھی کر دیں, شیئر بھی کر دیں اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اور میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملوں گی. اللہ حافظ.